دیکھیں تاریخ میں نا کچھ لکیریں صرف نقشوں پر نہیں کھینچی جاتی، وہ تو سیدھا انسانوں کے دلوں اور نسلوں پر کھینچ دی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی لکیر کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ لکیر جسے سرل ریڈکلف نے کھینچا تھا اور جس نے سچ پوچھیں تو بر صغیر کی تقدیر ہی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بات ہے 1947 کی۔ ذرا تصور کریں، بر صغیر اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہے، ہر طرف امید ہی امید ہے، خوشیاں ہیں، ایک نئے آزاد مستقبل کا خواب آنکھوں میں ہے۔ بھئی صدیوں کی غلامی کے بعد آخرکار ایک نئی صبح جو طلوع ہوئی تھی۔ لیکن اسی صبح کی روشنی کے پیچھے نا ایک بہت گہرا اندھیرا بھی چھپا ہوا تھا۔ آزادی کی خوشی تو تھی، لیکن اسی خوشی میں خون کی بو بھی گھل رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے المیوں میں سے ایک کا آغاز بن گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ لکیر کھینچی کس نے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ کس نے لاکھوں لوگوں کے قسمت کا فیصلہ کر ڈالا اور ایک ایسی تقسیم کی بنیاد رکھ دی جس کے زخم سچ کہیں تو آج بھی تازہ ہیں؟ اس پوری کہانی کے مرکز میں صرف ایک نام گونجتا ہے، سرل ریڈکلف۔ جی، ایک برطانوی وکیل جسے تاریخ نے ایک ایسا کام دے دیا جس کے لیے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ اس پورے فیصلے کی ستم ظریفی کو ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ سوچیں تو صحیح، ایک ایسا شخص جو بر صغیر سے بالکل اجنبی تھا، اسے یہاں کے کروڑوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے چن لیا گیا۔ یہ بات آج بھی ناقابل یقین لگتی ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ تھی ریڈکلف کی مکمل لا علمی، مطلب انہیں نہ تو یہاں کی تاریخ کا کچھ پتا تھا، نہ ثقافت اور زبانوں کی خبر تھی، اور جغرافیے سے تو بالکل ہی ناواقف تھے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ان کا ہندوستان کا پہلا دورہ تھا۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات حیران کن تھی تو اب ذرا اس کام کے لیے دیے گئے وقت کے بارے میں سنیں۔ ایک ایسا فیصلہ جس پر پوری نسلوں کا مستقبل ٹکا ہوا تھا، اسے صرف چند ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ کوئی عام ٹائم لائن نہیں ہے، یہ تو ایک المیے کی رفتار دکھا رہی ہے۔ صرف 5 ہفتے، ذرا سوچئے تو، ایک کام جس کے لیے شاید برسوں کی تحقیق اور گہری سمجھ بوجھ کی ضرورت تھی، اسے صرف 35 دنوں میں ختم کر دیا گیا، جیسے کوئی معمولی سا پروجیکٹ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ سیدھا سا جواب ہے، پرانے فرسودہ کاغذی نقشوں کی بنیاد پر۔ جو اصل زمینی حقائق تھے نا، مثلاً کہاں کون لوگ بستے ہیں، کس مذہب کی اکثریت ہے، صدیوں پرانے ثقافتی رشتے کیسے ہیں، ان سب چیزوں کو یوں سمجھیں کہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اور پھر جب اس ریڈکلف لائن کا اعلان ہوا تو جو قیامت ٹوٹی، تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ یہ لکیر صرف زمین پر نہیں تھی، یہ تو سیدھا لوگوں کے دلوں اور گھروں کے بیچ سے گزر گئی تھی۔ 1 کروڑ سے زیادہ، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، ذرا اس کا پیمانہ سوچیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ انسان جو اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنی ساری یادیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک انجان مستقبل کی طرف چلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے تیز ہجرت تھی۔ اور یہ صرف ہجرت نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک اجتماعی قتل عام تھا۔ لوگوں کو ان کے باپ دادا کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، راستوں میں قافلوں پر حملے ہوئے، انہیں لوٹا گیا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ اور وہ ٹرینیں جو ایک سرحد سے دوسری طرف جا رہی تھیں، وہ انسانوں سے نہیں، لاشوں سے لدی ہوئی پہنچتی تھیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اس سارے خون ریزی کا، اس تباہی کا آخر ذمہ دار کون تھا؟ کیا یہ سب بس حالات کا کیا دھرا تھا، یا اس کے پیچھے کسی کی صاف غفلت اور غیر ذمہ داری کار فرما تھی؟ دیکھیں، سرل ریڈکلف پر بنیادی طور پر 4 بڑے الزام لگائے جاتے ہیں۔ پہلا تو ہے جلد بازی، دوسرا مقامی حالات سے مکمل طور پر لا علم ہونا، تیسرا انسانی پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا، جیسے کوئی جغرافیائی مشق ہو، انسانوں کی زندگیوں کا سوال نہ ہو، اور چوتھا شفافیت کی کمی، جس نے لوگوں میں خوف اور بے یقینی کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سنگین اور جذباتی سوال ہے۔ کیا سرل ریڈکلف کو قاتل کہا جا سکتا ہے؟ مطلب ایک شخص جس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، صرف قلم سے ایک لکیر کھینچی، کیا اسے لاکھوں اموات کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اچھا، مورخین نہ اس طرح کے کرداروں کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تاریخ کا خاموش مجرم۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر تو خون نہیں لگا ہوتا، لیکن اس کے فیصلے وہ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ اس کے کیے گئے فیصلے ایسے حالات بنا دیتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوتی ہے۔ اور شاید اس کے اپنے ضمیر پر بھی ایک بہت بڑا بوجھ تھا
کہتے ہیں کہ سرل ریڈکلف نے اس کام کے لیے جو فیس لی تھی وہ واپس کر دی، اور صرف یہی نہیں، اپنی باقی کی ساری زندگی میں وہ دوبارہ کبھی ہندوستان نہیں آئے۔ یہ ایک طرح سے ان کا خاموش اعتراف تھا کہ ان سے کتنی بڑی، کتنی بھیانک غلطی ہو گئی تھی۔ تو اس پوری کہانی سے، اس خون میں ڈوبی ہوئی لکیر سے آخر ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ تو آنے والے وقتوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے۔ سب سے بڑا سبق تو شاید یہی ہے کہ طاقت اور اختیار اپنے ساتھ بہت بہت بڑی ذمہ داری لاتے ہیں۔ دوسرا، فیصلوں میں انسانی پہلو کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کاغذ پر کھینچی ایک لکیر زمین پر لاکھوں زندگیوں کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ اور آخر میں، تاریخ کی ان غلطیوں کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم انہیں دوبارہ کبھی نہ دہرائیں۔ اور آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک لکیر جو غلط وقت پر ایک غلط شخص کے ذریعے کھینچ دی جائے، وہ آخر کتنی نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کا جواب شاید آج بھی برصغیر کے کروڑوں لوگ اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں۔